نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، اگلا سوال حیدر علی نقوی بھائی کی طرف سے تھا۔ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل کہا گیا ہو، اور مزید یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو مولا کا مطلب چونکہ دوست اور آقا ہے تو اس لحاظ سے آقا تو افضل ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں جی، اس میں جو یہ تو دو سوال ہو گئے نا جی، ایک سوال تو نہ ہوا نا۔ پہلا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ جی علی بھائی، پہلا سوال تھا کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں کیا ہو کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل نہیں، کے کوئی ایسی انبیاء۔ حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، صوفیاء کی منہ شگافیاں ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں موجود ہے۔ ہاں، یہ بات ان پرنسپل درست ہے کہ یہ امت نبیوں والا کام کر رہی ہے، اس اعتبار سے تو پوری کی پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے، نبیوں سے افضل والا نہیں، انبیاء والا کام، کیونکہ اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو اب جس طرح اگلے انبیاء کرام مختلف قوموں اور علاقوں میں آتے تھے، نبی علیہ السلام کے امتی بھی مختلف قوموں اور علاقوں میں رسول اللہ کی دعوت پہنچائیں گے۔ اپنے دعوت پہنچانے کے اعتبار سے نبیوں والا منصب انہیں ٹرانسفر ہوا ہے ختم نبوت کی برکت سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اب جو دوسرا حصہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر آپ نے اس کا یہی مطلب لینا ہے تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو خطاب کیا وہ تو صحابہ کی کمیونٹی میں کیا تھا نا، تو آپ نے اگر اس کو کسی حوالے سے فٹ کرنا ہے تو صحابہ کرام تک فٹ کریں، انبیاء کرام کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کرام تو اس میں موجود نہیں تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم اس کو جنرل لیں گے تو پھر ہم دوسری حدیث سے آپ کو کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، پھر ہم اس طرف بھی چل پڑیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیز نبی علیہ السلام نے جتنی بیان فرمائی ہے وہ آپ کریں، کہ آپ نے صحابہ کرام کی کمیونٹی میں یہ بات کی تھی تو ٹھیک ہے، وہ تو صحابہ کرام مانتے تھے اس چیز کو، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت علی سے دلی محبت بھی رکھتے تھے، انہیں اپنا آقا و مولا بھی مانتے تھے، اہل البیت کا تو احترام اپنی جگہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان جب فضیلت کی بات ہوتی ہے تو اس میں اہل البیت کو شمار نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر آپ حضرت ابوبکر سے پوچھیں کہ کیا آپ حضرت فاطمہ سے افضل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ کبھی وہ یہ بات نہیں کریں گے۔ یہ ہو کس نہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی کمپیئر کرے، جبکہ وہی سیدنا ابوبکر ہیں جن کا قول موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت میں تلاش کرو، اور یہ حدیث امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لی ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لی، حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ویژن تھا، جو کہنے کا مطلب تھا، وہ امام بخاری بڑا صحیح سمجھے اور حسن و حسین والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل البیت میں تلاش کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا قرب رسول اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرنے کے لیے اہل البیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا اہل البیت کا تو معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ آپ محدثین کو بھی دیکھیں، مشکات المصابیح میں آپ کو امہات المومنین کا چیپٹر الگ سے ملے گا اور رسول اللہ کے گھر والوں کا چیپٹر الگ سے ملے گا۔ تو اب مشکات والے امام جو ہیں انہوں نے کوئی ایران سے فنڈنگ تو نہیں لی ہوئی تھی، ان کو بھی پتا تھا اس بات کا کہ امہات المومنین کو میں نے الگ ذکر کرنا ہے اور اہل البیت کو الگ ذکر کرنا ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جو اہل البیت کے حوالے سے صحابہ کرام کو جو چیز پتا تھی وہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خون کی۔ اس میں زید بن ارقم سے جب پوچھا گیا یہ اہل البیت کون ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں. تو انہوں نے کہا اس سے مراد آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی ہیں. پھر تابعین نے کہا کہ امہات المومنین ان کا رسول اللہ کی بیویاں بھی آل البیت ہیں، لیکن یہاں وہ آل البیت مراد نہیں ہے. اور پھر انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ آل البیت بیویاں نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کچھ عرصہ کسی خاوند کی عقد میں رہتی ہے، پھر جب اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے میکے واپس چلی جاتی ہے. رسول اللہ کے جو اہل البیت ہیں اصل میں وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. حالانکہ رسول اللہ نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، پھر بھی زید ابن ارقم نے اس لیول تک اتر کے بات کو سمجھایا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی نیکسٹ.